السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، ہم سب کو جیسا کہ معلوم ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ 2023 قریب ہے کہ وہ ختم ہو جائے، کچھ ہی دن باقی ہیں۔ اس کے بعد 2023 ختم ہو کر کے 2024 آئے گا۔ اب یہ جو 2023 ختم ہو رہا ہے، اس میں اس دنیا میں بہت سارے انسان ہوں گے جن کو ہم الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس 2023 کے ختم ہونے پر کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو کچھ پرواہ کیے بغیر ہیپی نیو ایئر منائیں گے کہ بہت خوشی کی بات ہے، 2023 ختم ہو رہا ہے اور 2024 آنے والا ہے، اور خوب اللہ بچائیں شرابیں پی جائے گی اور ننگا ناچ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جو پہلے زمانے میں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال کچھ لوگ تو وہ ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس 2023 پر حساب کتاب کریں گے، آڈٹ کریں گے، لیکن وہ اپنی دکانوں کا آڈٹ کریں گے، اپنے بزنس کا آڈٹ کریں گے، اور جو کاروبار یا جو کام کاج وہ کرتے ہیں، یا اور اگر کسی دوسری ایکٹیویٹی میں ہے تو وہ اس کا آڈٹ کریں گے، اس کا حساب کریں گے کہ اس سال میں 2023 کے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہمیں کتنا پروفٹ ہوا، اور آئندہ سال 2024 میں ہم کیا اس سے بیٹر کر سکتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ نمبر 3، تیسرے لوگ جو ریئرسٹ ہیں، بہت کم ہیں، بہت نایاب ہیں، وہ لوگ ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں، اور یقیناً ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ شریفوں سے دنیا خالی نہیں ہوئی۔ جب خالی ہو جائے گی اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حساب کریں گے، لیکن نہ وہ ہیپی نیو ایئر پر خوش ہوں گے، اس لیے کہ یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ غمگین ہونے کی چیز ہے کہ ہم اگر 60 سال لے کر آئے تھے تو ہماری زندگی میں سے ایک دن اور ایک سال کم ہو گیا۔ اور یہ بھی دنیاوی اعتبار سے چلیے ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی دکانوں کا حساب کریں، ہم اپنی آڈٹ کریں، اور بھی ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہم اس کا حساب کریں۔ لیکن دنیا کی ہر چیز میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں آخرت مل سکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں آڈٹ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی حساب کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں روایت کے یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اس لیے کہ جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن رب تعالیٰ ہمارا وہ پروردگار جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہم سے حساب کتاب لے گا، وہ پوچھے گا۔ اسی کو حدیث شریف کے ایک اور باغ میں کہا گیا، لن تزولا قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم ہٹ نہیں سکتے اللہ کی عدالت سے، اللہ کے وہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ 5 سوالات ہوں گے جن سوالوں کا جواب ہر انسان کو دینا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو اس ایگزامینیشن پیپر میں نبی علیہ السلام نے بتایا وہ یہ، ان عمرہ فیما افنا، کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے وہ جوانی، ہم نے تم کو عمر دی تھی، وہ عمر تم نے کہاں خرچ کی؟ ہم نے تم کو 60 سال دیے تھے، بتاؤ ان 60 سال کو تم نے کیسے گزارا، کیسے وصول کیا؟ کیا صرف کھانے پینے اور عیاشیوں میں گزارا، یا ہم نے جو رسپانسبلٹی دے کر کے تم کو بھیجا تھا، جو ذمہ داری تم کو دے کر کے بھیجا تھا، اس کو بھی کچھ ادا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہوگا ان شبابہ فیما افنا، اس لیے کہ عمر کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک تو عمر کا مرحلہ ہوتا ہے بچپن، ایک عمر کا مرحلہ ہوتا ہے جوانی، اور ایک عمر کا مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپا۔ اگر آپ غور کریں گے
تو ان تینوں میں سب سے قیمتی جو زمانہ ہے، جس میں انسان بہت انرجیٹک ہوتا ہے، جس میں انسان کے پاس فزیکل فٹنس ہوتی ہے، جس میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس میں انسان کے پاس کچھ بڑا ویژن اور بڑا مقصد پیدا کرنے کی क्षमता ہوتی ہے، وہ جوانی کا دور ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کرے گا کہ ان شبابہ فیما افنا، کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی میں تم نے کیا کیا۔ بہرحال حدیث لمبی ہے، میں تو یہاں اس حساب سے جو باتیں تھی اسی کو آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کے بارے میں حساب کرتے ہوں گے کہ 2023 میں میری زندگی کیسی تھی، جنوری میں اور دسمبر میں بھی میری زندگی ایسی ہی ہے۔ میرا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جو رشتہ تھا، میرا اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے ساتھ جو رشتہ تھا، کیا اس رشتے میں کچھ ترقی ہوئی ہے؟ کچھ میں آگے بڑھ سکا ہوں یا میں پیچھے آیا ہوں؟ اس لیے کہ یا تو انسان آگے بڑھے گا یا انسان پیچھے آئے گا۔ نمبر 2، میرا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، دنیا میں میرے ساتھ اور بھی جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہوں، کیا میرا ان کے ساتھ رشتہ کچھ اچھا بنا ہے؟ کیا میں 2023 کے جنوری میں جھوٹ بولتا تھا، کیا دسمبر میں بھی میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا 2023 کے جنوری میں دوسروں کو پریشان کرتا تھا، کیا دسمبر میں بھی میں لوگوں کو پریشان کر ہی رہا ہوں؟ 2023 کے جنوری میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، فراڈ کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، دوسروں کو پریشان اور حیران کرتا تھا، کیا دسمبر اور یہ 12 مہینے گزر گئے، کیا میری حالت وہیں اسٹک ہے یا میں کچھ امپرومنٹ کر پایا؟ اس بات کو شاید آلموسٹ بہت کم لوگ ہوں گے جو سوچ پاتے ہو۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا گھر 2023 میں نہیں تھا، اب 2024 آ رہا ہے، میرا گھر بن رہا ہے، میرا بزنس بن رہا ہے، میں کچھ امپرومنٹ کر رہا ہوں، لیکن اپنے کیریکٹر کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں، اپنی عادتوں کے بارے میں بہت کم لوگ ہوں گے جو سوچ پاتے ہو۔ میری نمازیں کچھ اچھی ہوئی، میرے روزے اور میرے رکوع اور میرے سجدے کچھ اچھے ہوئے، میرا اسلام کچھ اچھا ہوا، میں جس اسلام پر عمل کرتا ہوں تو کیا میں ایک اچھا انسان بن پایا؟ بزرگ بننا تو بہت دور کی بات ہے، اس زمانے میں ہم میں سے ہر ایک کو نمبر 1 پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں۔ ایک اچھا انسان جھوٹ نہیں بولتا، ایک اچھا انسان دوسروں کو پریشان نہیں کرتا، ایک اچھا انسان موب لنچنگ نہیں کرتا، ایک اچھا انسان لوگوں کے اسکیم نہیں کرتا، ایک اچھا انسان اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، راحت پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چلیے 2023 میں نمبر 1 کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم سب اپنا حساب کریں کہ 2023 کے جنوری میں میری حالت کیسی تھی، دسمبر پورا ہو گیا، میری حالت کیسی ہے؟ کیا مجھ پر نمازیں باقی تھی تو وہ باقی کی باقی ہیں یا میں نے اس میں سے کچھ کم کی؟ لوگوں کے قرضے جو میرے ذمے تھے کیا میں نے اس کو کچھ کم کیا یا وہ ایسے کے ایسے باقی ہیں اور مجھے کوئی پڑی نہیں ہے؟ ہمیں ہر اعتبار سے مضبوط بننا ہے، ہر اعتبار سے ہمیں آگے بننا ہے۔ میں خالی دینداری کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہر پہلو سے ہماری فائنینشیل حالت بھی، ہماری روزی روٹی کی حالت بھی جائز طریقوں سے ہم اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری فزیکل فٹنس، ہماری باڈی، ہماری طاقت، اس کو بھی ہم بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ایکسرسائز کو شروع کریں۔ ہم واکنگ نہیں کرتے، ہم واکنگ کو شروع کریں۔ ہم نمازوں میں، اللہ بچائے، میں اگر نمازوں میں سستی کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ اب میں ذرا اور اس میں بہتر ہو جاؤں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ایک کاپی رکھنی چاہیے اور میں لکھوں اس میں مجھ میں جو کمزوری ہے، میں جانتا ہوں اپنے کمزوری کے بارے میں دوسرے نہیں جانتے، میں ان کمزوریوں کو لکھوں
اور میں ان کمزوریوں کو کھرچ کر دور کرنے کی کوشش کروں. جو اچھائیاں مجھ میں نہیں ہیں میں ان کو بھی لکھوں. میں موبائل کا حد سے زیادہ استعمال کرتا ہوں، میں اس کو لکھوں. میں بہت زیادہ ریلز دیکھتا ہوں، میں اس کو لکھوں. میں بہت زیادہ انٹرنیٹ کو بلا وجہ کے اور بلا صحیح ٹائم کے یوز کرتا ہوں، میں اس کو بھی لکھوں. یہ ریلز اور یہ سوشل میڈیا کو ہمیں احتیاط سے یوز کرنے کی ضرورت ہے. کتنی اچھی کتابیں جو ہم پڑھ سکتے تھے، کیا ہم نے 2023 کے 12 مہینوں میں جنوری سے لے کے دسمبر تک کچھ پڑھا؟ کچھ کتابیں، کچھ اچھے لٹریچر اسلام کے بارے میں، عظیم لیڈر اور بہادر لوگ جو گزرے ہیں ان کے بارے میں کیا ہم نے اپنا نالج اور اپنا علم کچھ بڑھایا؟ یا 2023 کے جنوری میں میرا جو نالج تھا، میرے پاس جو علم تھا، میرے پاس جتنی جانکاری تھی، 2023 کے دسمبر میں بھی میرے پاس اتنی ہی جانکاری ہے؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے. کتابیں میں نے کتنی پڑھی؟ میرا کیریکٹر اور میری عملی زندگی میں کتنا فرق آیا؟ میرے رشتے کتنے اچھے ہوئے؟ فار ایگزامپل، میں بھائی سے نہیں بولتا تھا 2023 کے جنوری میں، لیکن میں نے صلح کی، میں نے بولنا شروع کیا اور الحمدللہ ہماری ریلیشن شپ اور ہمارے رشتے اچھے ہو گئے. ان تمام پہلوؤں کو اگر انسان غور کرے تو بہت کچھ وہ اچھا بن سکتا ہے. مان لیجئے اگر ہم ایک مہینے میں ہماری ایک کمزوری کو دور کر دیتے تو 12 مہینے میں ہماری 12 کمزوریاں دور ہو گئی. ہماری ایک مہینے میں اگر ہم ایک اچھی عادت کو اپناتے ہیں تو 12 مہینے میں ہمارے پاس 12 اچھی عادتیں آ جائے گی. اللہ بچائیں، لیکن آج کل کے اکثر انسانوں کی جو زندگیاں گزر رہی ہے، میں سچ کہوں وہ بالکل روبوٹ جیسی زندگی گزر رہی ہے، مشینوں والی زندگی گزر رہی ہے. کچھ بال سفید ہوتے ہیں تب انسان کو تھوڑی عقل آتی ہے کہ اچھا اب میرے جوانی کا دور پورا ہو چکا ہے. لیکن اس وقت جب چڑیا کھیت چگ جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لمحوں نے خطا کی، صدیوں سزا پائی. ہم تمام کو اپنی زندگی کے بارے میں بہت سیریس ہونا چاہیے. اور میں سچ کہتا ہوں، ہم پیسوں کو اہمیت دیتے ہیں، سونے اور چاندی کو ہم ویلیو دیتے ہیں، ہم اپنے کاروبار اور بزنس کو ویلیو دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس انویلیویبل اگر کوئی چیز ہے، سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے، سب سے گری پڑی اگر کوئی چیز ہے، تو اللہ بچائیں وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ٹائم ہے، جس کی ہمارے ہاں کوئی ویلیو نہیں. کوئی فون کر کے بلاتا ہے، ہم چلے جاتے بغیر کسی وجہ کے. گھنٹوں میں ریلز دیکھنے میں اپنا ٹائم برباد کرتا ہوں، حالانکہ اگر 2 گھنٹے میں نے ریلز دیکھی، 2 گھنٹے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے کیا لیا آپ نے، تو کچھ نہیں. ٹائم. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الوقت هو الحیاہ، کہ ٹائم از دا لائف. زندگی جو پوری ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ کر کے ہی پوری ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کر کے زندگی پوری ہو جاتی ہے. اور پھر انسان کو پھر خیال آتا ہے کہ اچھا میں 54 سال کا ہو گیا، میں 55 کا ہو گیا، میں 60 کا ہو گیا. کیا ہوتا اگر 15 سال کے بعد سے ہی یا بہت بچپنے سے ہی ہمیں یہ سکھایا جاتا کہ the time is most precious thing، کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ بچائیں، میرے یہاں سب سے انویلیوبل جو چیز ہے وہ وقت ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. بہرحال ہم تمام کو ان پہلوؤں سے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کبھی تنہائی میں کاپی اور پین لے کر کے بیٹھنا چاہیے کہ کیا میں کچھ بہتر ہوا، یا بلکہ اور 2023 کے جنوری میں کچھ نمازوں کی پابندی کرتا تھا، میں نے وہ بھی چھوڑ دی. میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، میں نے وہ بھی چھوڑ دی. آج کل کا یہ زمانہ بے خبری کا زمانہ ہے. مور دین 50%، 50% سے زیادہ لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں کہاں جا رہی ہیں. کچھ خبر نہیں، وہ جی رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ زندگی کرتے کرتے بیماریاں آ جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان مر کر کے قبر میں چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے ٹائم کو، ہمیں اپنے وقت کو صحیح مینج کرنے کی ضرورت ہے.
صحیح سنبھال کر کے بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے وہ کام، ایک سوال آپ سے اور میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، بہت سارے وہ کام جو ہم 2023 میں کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیے۔ 365 دن معمولی ہے، بہت سارے کام ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیے۔ اب 2024 میں یہ غلطی نہ ہونے دیں۔ ہمیں کوئی سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے۔ ہمیں اپنی خبر خود رکھنی ہوگی، کوئی ہماری خبر نہیں رکھے گا۔ کریکٹر کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، زندگی ہر لمحے لکھی جانے والی ایک کتاب ہے۔ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں جو مرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی کہ لو یہ ہے جو تم نے پریکٹیکلی یہ کتاب لکھی ہے۔ تو بہرحال ہم تمام کو اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑتے رہیے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ 2024 میں، بلکہ ابھی سے میں آپ کو کچھ ایسے مواد اور ایسے لٹریچر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہوں جن سے ہم تمام کا بہت زیادہ فائدہ ہو، ہمارا نالج بڑھے، ہمارا علم بڑھے اور ہمیں کچھ سیکھنے ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ٹائم کی، اپنے وقت کی صحیح قدر نصیب کریں، اس لیے کہ یہی ٹائم ہے جو یا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا یا تو اللہ بچائے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ہم چاہیں تو اسی ٹائم کو یوز کر کے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اسی ٹائم کو یوز کر کے اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو آگاہیاں، جو وارننگز ہم کو دی تھی، ایک ایک کر کے وہ آگاہیاں اور وارننگز پوری ہو رہی ہیں۔ تو اب تو ہمیں اور زیادہ سیریس ہو جانے کی ضرورت ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو کوئی نارمل نہیں رہتا، ہر ایک ایمرجنسی کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں بھی ایمرجنسی کے موڈ میں آ جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔